الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. یقیناً اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، یعنی اس روز سے کہ اس نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا۔ اللہ کی کتاب میں برس کے 12 مہینے لکھے ہوئے ہیں، ان میں سے 4 مہینے ادب کے ہیں۔ یہی دین کا سیدھا راستہ ہے۔ تو ان مہینوں میں ناحق اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا، اور تم سب کے سب مشرکوں سے لڑو جیسے وہ سب کے سب تم سے لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، گزشتہ جمعہ بعض وجوہ کی بنا پر نہیں پڑھایا جا سکا۔ ہمارے ساتھی مولانا محبوب الہی صاحب تشریف لائے اور آپ حضرات کے سامنے خطاب بھی کیا اور نماز بھی پڑھائی۔ اللہ ان کو بھی اور آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ماہ مبارک
اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ قرآن حکیم کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے یہ 10ویں پارے میں سورہ توبہ کی 36ویں نمبر کی آیت ہے۔ اس آیہ کریمہ میں پروردگار عالم نے سال کے مہینوں کے بارے میں کچھ ارشاد فرمایا۔ ایک تو یہ معلوم ہوا کہ سال کے مہینے 12 ہیں، اور یہ بات کہ کسی انسان نے ان کی گنتی نہیں بنائی، یہ خالق کائنات کے فیصلے ہیں۔ جس دن سے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے تب سے مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ البتہ یہ فرمایا منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ادب والے ہیں۔ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے میں پچھلے برسوں کے اندر بھی اس پر گفتگو کر چکا ہوں کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ادب والے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ، 7واں مہینہ، 11واں مہینہ، 12واں مہینہ۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ 11واں، 12واں اور پہلا یہ ساتھ ساتھ آگے آتے ہیں، آگے پیچھے، اور 7واں مہینہ ساتھ شامل کر لیں، یہ 4 مہینے ادب والے ہیں۔ ان کے ادب و احترام کا معاملہ زمانہ جاہلیت میں مشرکین کے ہاں بھی تھا، اور وہ سمجھتے تو تھے کہ یہ ادب والے مہینے، اس میں کسی قسم کی جنگ و جدال، نزاع و قتال نہیں کرنا، لیکن کبھی کبھی وہ ایسا کرتے تھے کہ ان میں سے جو بڑا لیڈر ہوتا وہ خاص موقع پر اعلان کرتا کہ اس سال مثلا محرم کا مہینہ محرم میں نہیں ہوگا، سفر میں ہوگا، یعنی محرم کے اندر جو قتال ہے ممنوع، اس سال لڑیں گے ہم اپنے دشمن کے ساتھ، اور اس کی حرمت اگلے مہینے میں قائم رکھیں گے۔ کبھی کسی اور کا نام لے لیتے، کبھی کسی اور کا نام لے لیتے۔ اللہ کریم نے فرمایا ذالک الدین القیم، یہ دین کا سیدھا راستہ ہے، فلا تظلمون فیہن انفسکم، ان میں اپنے اوپر ظلم نہ کرنا، یعنی جو بھی اللہ کی نافرمانی کرو گے اپنے اوپر ظلم کرنے والی بات ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے اور خدا کے عذاب کا مستحق بنانے کی بات ہوگی۔ محرم الحرام کچھ دن گزر چکے ہیں، آخری اشرا رہتا ہے۔ اس کا ادب و احترام زمانہ جاہلیت سے ہی دنیا کی قومیں جو ہیں برقرار رکھ رہی ہیں، اور اسلام کے ماننے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار سے یقیناً اس کو مانتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی 9 اور 10 تاریخ یا 10 یا 11 تاریخ کو روزے بھی رکھے ہیں، اور بہت سارے خوش نصیب مسلمان اب بھی ایسا کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں ابھی کل پرسوں کا دن ایک گروہ ایسا ہے، اس مہینے کے نام لے کر اور اس مہینے میں ایک واقعہ جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کے چند افراد کے ساتھ ہوا تھا، اور کرنے والے وہی بدبخت تھے جو بلانے والے تھے۔
وہ 60 کوفی جو مکہ معظمہ سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کے چند افراد ان کو ساتھ لے کر گئے تھے اور اس لیے بلایا تھا. پہلے خطوط لکھے انہوں نے کوفہ سے، کئی سو خطوط سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ آپ آئیں، حالات سازگار ہیں، ہم موجودہ جو خلیفہ ہے اس کی خلافت کو نہیں مانتے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے وغیرہ ذالک. یہاں یہ بات ذہن نشین فرما لیں، اللہ کرے کہ ہمارے سارے ہی مسلمان، راسخ العقیدہ مسلمان، صحیح العقیدہ مسلمان، اہل سنت والجماعت، نام کے سنی نہیں، حقیقی سنی، ان کو یہ معلوم ہو کہ صحابہ اکرام سب کے سب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار تھے. آپ نے ان پر جو محنت کر کے جو ان کے نظریات بنائے تھے اسی پر قائم رہے آخر میں. اس لیے اللہ نے قرآن کریم میں اولئک ہم الراشدون، یہ سب سیدھے راستے والے لوگ ہیں. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان لوگوں کے دل میں اللہ نے اپنے تقدیر کے قلم سے ایمان لکھ دیا ہے. جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھا ہو، آپ جانتے ہیں کہ اس ایمان کو کوئی ہٹا سکتا ہے؟ یہ ذہن نشین فرما لیں. آپ سب حضرات میں بار بار ایک بات کہتا ہوں، یہاں جو آپ تشریف لاتے ہیں اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے، لیکن یہاں جو کچھ معروضات آپ کے سامنے خالصتاً کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر آپ کے سامنے گزارشات کی جاتی ہیں، آپ حضرات ان سب باتوں کو ذہن نشین فرما لیں، لیکن ذہن کے کسی ایسے گوشے میں نہ رکھیں کہ جب ضرورت پڑے تو آپ کسی دوسرے کی رہنمائی نہ کر سکیں. میں آپ حضرات سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ نہ صرف اپنا عقیدہ پختہ رکھیں، زندگی آخری سانس تک اپنے گھر والے، اس میں آپ کی اولاد، بیوی، بچے، بہن بھائی، عزیز اقارب بھی ہو سکتے ہیں، اور آپ کے دوست احباب بھی، ملنے جلنے والے بھی ہو سکتے ہیں، کہ آپ کو جو اللہ کریم نے اپنی رحمت سے عقیدہ ستھرا رکھنے کی توفیق دے دی اور صحیح بات سچ بات سن کر عمل کی توفیق دے دی، تو پھر تھوڑا سا اپنا فرض بھی ادا کریں کہ دوسروں کی اصلاح بھی ہو، کہ آپ کے گھرانے کے لوگ، آپ کے بچے، آپ کی خواتین صاف نظر آئیں کہ یہ اہل سنت اور جماعت کی خواتین ہیں، یہ گھرانہ اہل سنت اور جماعت کا ہے. اہل سنت وہ ہوتے ہیں جہاں بدعات نہیں ہوتی، جہاں منکرات نہیں ہوتی، اور جو منکرات کرنے والے ہوں، بدعات ہوں، خرافات ہوں، وہ اہل سنت نہیں ہوتے. دعوی کرنے سے کوئی چیز بنتی نہیں، عمل کرنے سے بنتی ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو سچائی جو اللہ پاک نے سننے کا موقع دے دیا، معلوم کرنے کا موقع دے دیا، تو پھر اللہ سے اسی وقت دل میں دعا کرے، یا اللہ یہ جو سچ سننے کا موقع میں نے، یا اللہ اس کو ہمارے دل و دماغ میں بٹھا دے اور زندگی ساری اس کے مطابق کرنے کی توفیق دے. بلکہ اس پر ہماری جو ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ اپنے گھرانے، اپنے خاندان کی اصلاح اور اپنے ملنے جلنے والے دوست احباب کی اصلاح کرنے کی، یا اللہ وہ ذمہ داری بھی ہمیں نبھانے کی توفیق عطا فرما. اہل سنت والجماعت تو الحمدللہ العظیم محرم الحرام کے آغاز سے ہی اب تک اللہ کی توفیق سے وہ منکرات اور بدعات سے دور رہے ہیں. لیکن کچھ لوگ آپ کے علم میں ہے کہ انہوں نے آڑ تو لی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کی مظلومیت کی، لیکن اپنا خانہ خراب کر دیا. خانہ خراب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حرکتیں کی، سیدنا حسین کے ساتھ تو عقیدت کوئی بھی نہ رہی. اور یہاں چلتے ہوئے بات کہتے ہیں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی خاص گروہ اور فرد کے یا فرقے کے مقتدا نہیں ہیں، وہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے رہنما اور مقتدا ہیں. اور ہم جس طرح سیدنا
معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عقیدت اور محبت رکھتے ہیں، اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان، ان کی اولاد کے ساتھ محبت رکھتے ہیں۔ خدا ہمیں زندگی کی آخری سانس تک اس پر قائم رکھے۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکہ دیا گیا، مختصر سی بات، اور دھوکے سے پہلے ان کو خطوط لکھے، پھر ان کو بلایا، اور جس وقت وہ کوفہ کے حدود کے اندر پہنچے تو وہاں ان کو پتہ چل گیا کہ یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے۔ انہوں نے پہلے اپنے چچا زاد حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا تھا تحقیقی حال کے لیے، اور وہاں تفصیلات چھوڑتا ہوں، وہاں جب پہنچے تو پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل کو ان غداروں نے، ان کوفی بدماشوں نے شہید کر دیا دھوکے سے۔ اب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو صحیح صورتحال معلوم ہونے لگی تو انہوں نے وہاں سے کوفہ کی طرف جانے کا انکار کر دیا۔ یہ مختصر سی بات کرتا ہوں، لمبی بات نہیں۔ وہی جو ساتھ چل رہے تھے 60 کوفی، نہیں کہ آپ کا معاملہ اور ہے، ان کا معاملہ اور ہے، یہ وہ کیا، ان کا کچھ بھی نہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت 3 شرطیں رکھی۔ وہاں سے ذرا 33-34 اس کے لگ بھگ آگے چلے گئے، ملک شام کے راستے پر۔ یہ کربلا جو ہے ملک شام کے راستے پر، یہ کوفہ کے راستے پر نہیں ہے۔ یہ سامنے بتا دوں آپ کو، کربلا کے اندر سیدنا حسین کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ملک شام جا رہے تھے۔ یہ بدماش جو کھیل کھیلنا چاہتے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہمارا شکار جو ہاتھ سے نکل رہا ہے، تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں ان کے سامنے رکھی۔ یا مجھے واپس مکہ یا مدینہ جانے دو، یا کسی اسلامی سرحد پر چلے جانے دو، یا مجھے سیدھے ملک شام میں یزید کے پاس جانے دو۔ کتابوں کا اندر لکھا ہوا وہ ابن عمی، وہ میرے چچا زاد بھائی ہے، میں اس کے ساتھ اپنا معاملہ ٹھیک کر دوں گا۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ پہلے ایسا کیوں ہوا؟ سیدنا حسین کو پہلے یہ معلوم نہیں ہوا تھا، مکہ معظمہ سے جب چلے تھے پہلے نہیں معلوم ہوا تھا کہ صورتحال کیا ہے۔ ان کو تصویر کے ایسے رخ دکھائے گئے کہ جیسے یزید جو ہے ان کا دشمن ہے، ایسا نہیں۔ کوئی ایک صحابی کا بیٹا بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے خاندان کا دشمن و مخالف نہیں رہا۔ جن کی تربیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، وہ کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان یا نواسوں کے دشمن نہیں رہے۔ وہاں جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ بات منکشف ہونے لگی کہ یہ مجھے بلانے والا یہ بدماش یہی اصل دشمن ہے، اس واسطے ان کے ساتھ کوفہ جانے کے بجائے وہ ملک شام کی طرف گئے، تو 33 میل کے لگ بھگ آگے وہاں جب پہنچے ہیں، ان کو اندازہ ہو گیا کہ اب تو معاملہ خراب ہے، کیونکہ سیدنا حسین کے پاس وہ خطوط بھی تھے جو ان غداروں نے لکھے تھے، اور ساری صورتحال معلوم ہو گئی تھی۔ لیکن یہ یاد رکھیں، آج کے زمانے کی طرح نہ ٹیلی فون تھے، نہ ٹیلیکس، نہ موبائل، نہ جہاز، نہ گاڑیاں۔ اس وقت پیدل قافلے چلتے تھے، جتنا عرصہ لگتا تھا پھر پہنچتے تھے، پتہ لگتا تھا۔ اس مقام پر سیدنا حسین نے 3 شرطیں پیش کی۔ ان بدبختوں نے کہا کہ کوئی شرط منظور نہیں، ہمارے ساتھ جانا ہوگا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بے حمیت تو تھے نہیں۔ جس ماں کا دودھ انہوں نے پیا تھا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی، اور یہ سارا خاندان غیرت مند خاندان تھا۔ سیدنا حسین نے فرمایا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے کہا کہ وہ خطوط جو آپ کے پاس ہیں وہ ہمیں دے دیں، کہ ان خطوط سے سارا پول کھل جاتا تھا کہ کس بدبخت نے لکھا ہے۔ سیدنا حسین نے فرمایا وہ خطوط میری ملکیت، تمہیں کیوں دے دیں؟
یہ جو رد و قدع ہوتی رہی، وہ بہت سارے لوگ تھے، وہ 60 آدمی تھے، یہ تو خاندان کے 20 یا 22 آدمی تھے خواتین سمیت۔ قصہ مختصر یہ کہ مزاحمت ہوئی، اور مزاحمت کے اندر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے چند نوجوان وہ بھی شہید ہو گئے۔ وہ کوفی مردار ہوئے جو مزاحمت کر رہے تھے، اور جب خطوط نہیں ملے تو انہوں نے آگ لگا دی کہ چلو بنیاد ہی ختم ہو جائے۔ یہ جو آگ لگانے والی بات ہے، اصل میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے وہ جو خیمے تھے ان کو آگ لگا، ان کے اندر وہ چیزیں تھیں جو پول کھل رہا تھا، ان کو آگ لگا دی، اور سیدنا حسین بھی شہید ہو گئے، خاندان کے بہت سارے شہید بھی ہو گئے۔ خدا کی ارب ہر رحمت نازل ہوں ان پر، اور ان کو قتل کرنے والوں پر خدا کی کھربوں لعنتیں ہوں۔ آج بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سچی محبت جو محمد مصطفیٰ کی تعلیم کے مطابق ہے کرنے والوں پر خدا کی رحمتیں ہوں، اور جو محبت کی آڑ کے اندر کفر پھیلانے والے، گمراہی پھیلانے والے ہیں، خدا کی ان پر ہزار ہزار لعنتیں۔ عرض کر رہا تھا کہ مسلمان تو آغاز محرم سے ہی الحمدللہ محرم الحرام کا ادب و احترام ملحوظ خاطر رکھے ہوئے ہیں، اور اللہ قائم رکھے اس پر۔ لیکن کچھ لوگ سیدنا حسین کی محبت کی آڑ لے کر جو کچھ کرتے رہے، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ میں اس وقت صرف ایک چیز پر اشارہ کر رہا ہوں، وہ ہے غیر اللہ کی نیاز۔ سیدنا حسین یہ شہداء کربلا کے ناموں کی جو نیازیں بانٹی گئی، اور جس بے چینی اور بے قراری کے ساتھ نیازیں کھانے والے نیازیں لینے کے لیے لائنوں میں لگ کر نیازیں لیتے رہے اور کھاتے رہے، اس طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ یاد رکھیں مسئلہ توحید آپ نے جو سنا ہے، مسئلہ توحید کے اندر یہ بات سنیں کہ نیازات بھی اللہ ہی کی ہیں، جو اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جیسا سجدہ کرنا شرک اور کفر ہے، اس طرح اس کے نام کی نظر و نیاز دینا بھی شرک اور کفر ہے۔ تو مسلمان نہ غیر اللہ کی نیازیں دیتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ کھلاتے ہیں، نہ لیتے ہیں، لیکن جو بد عقیدہ قسم کے لوگ ہیں جن کو اسلام اور کفر کی، توحید اور شرک کا فرق معلوم نہیں، وہ یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ اس گفتگو میں صرف آپ حضرات کی توجہ اس طرح مبذول کراتا ہوں کہ بہت سارے ہمارے مسلمان گھرانوں کے نوجوان، لڑکیاں، لڑکے، بوڑھے مسلمان تو کہلاتے ہیں، لیکن وہ نیاز کھانے کھلانے کے لیے اس طرح بے چین اور بے قرار ہوتے ہیں کہ علماء ایسا لگتا ہے جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے کھانا پکا کر بھیجا ان کو، اس کی لپکتے ہیں۔ یاد رکھیں توحید کی ساری قسمیں جو آپ سن چکے ہیں، اس مسجد کا چپا چپا گواہ ہے، انشاءاللہ میرے حق میں گواہی دے گا، اور تمام مسلمان جو یہاں بیٹھ کر سنتے رہے ہیں ان کے حق میں بھی انشاءاللہ، کہ شرک اللہ کا حق کسی اور کے لیے تجویز کرنا، دینا، یہ شرک ہے، اور اللہ کا حق اللہ ہی کے لیے دینا یہ ہے توحید۔ مسلمان شرک نہیں کرتا، مسلمان موحد ہوتا ہے۔ اس سے پہلے آپ بہت ساری باتیں شرک کی مذمت میں بھی سن چکے ہیں اور توحید کی اہمیت میں بھی سن چکے ہیں، تو یہ بات شرک کی قسمیں آپ سن چکے ہیں۔ شرک فی العبادت، اگر اللہ کا سوا کسی اور کو سجدہ کرے یہ شرک ہے، رکوع کرے یہ شرک ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نظر و نیاز مانے، دے، کھائے، یہ شرک ہے۔ اللہ کا حق اللہ ہی کو دے، یہ توحید ہے۔ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا حق اللہ ہی کے لیے اور اس پر وہ قائم رہتا ہے، لیکن جو بدعقیدہ مشرک وہ اس بات کو سمجھتا نہیں کہ اللہ کا حق کیا ہے۔ دیکھیے ایک غیر مسلم جس وقت کلمہ پڑھتا ہے تو سب سے پہلے کلمہ پڑھانے والا اس کو یہ کہتا ہے لا الہ
الا اللہ کیا معنی بتاتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو جس طرح رکوع عبادت ہے، سجدہ عبادت ہے، طواف عبادت ہے، اعتکاف عبادت ہے، قربانی عبادت ہے، نظر و نیاز بھی عبادت ہے. النظر عبادت لا یجوز لغیر اللہ، فقہا نے لکھا ہے نظر و نیاز عبادت ہے. النظر لغیر اللہ حرام لأنه من عباد الکفر لأن هذا عبادت والعبادت لغیر اللہ کفر. خلاصۃ الفتاوی ہمارے فقہ کی کتاب ہے، 4ویں-5ویں صدی ہجری کے یہ فقیہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ غیر اللہ کی نظر حرام ہے. نظر اور نیاز کا ایک ہی معنی، یہ سن لے اچھی طرح. نظر عربی زبان کا لفظ ہے اور نیاز آپ کی اپنی زبان کا لفظ ہے. غیر اللہ کی نظر یا نیاز وہ کیا ہے؟ حرام ہے. کیونکہ یہ ایک قسم ہے، اس لیے یہ عبادت اور غیر اللہ کی عبادت کفر ہے. اللہ کا حق اللہ ہی کو دیا جا سکتا، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں. جس طرح آپ ابھی چند منٹ کے بعد رکوع کریں گے اللہ ہی کے لیے، اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے، پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر اللہ کا نام لیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں گے، پیشانی اپنی زمین پر رکھیں گے اللہ کی عبادت کے طور پر. یہ سب اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کا حق نہیں ہے. حتیٰ کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کا بھی یہ حق نہیں. ان کا ادب، اتباع، احترام لازمی ہے، لیکن ان کی عبادت نہیں. عبادت کس کا حق ہے؟ صرف اللہ کا حق ہے، صرف اور صرف اللہ کا حق. عبادت کی ساری قسمیں اللہ کے لیے. رکوع عبادت ہے اللہ کے لیے، سجدہ عبادت ہے اللہ کے لیے، طواف عبادت ہے اللہ کے لیے، اعتکاف عبادت ہے اللہ کے لیے، قربانی عبادت ہے اللہ کے لیے. یہ سب مسلمان اللہ ہی کے لیے بجا لاتے ہیں. ان میں سے کوئی کام بھی اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کرے گا تو وہ اللہ کے لیے نہ رہا، وہ شرک بن جائے گا. جیسے کہ ان دنوں کے اندر یہ نظر و نیاز کے نام پر لوگ لپکتے رہے اور بد نصیب نظر نیازیں جو ہیں غیر اللہ کا نام کی دیتے رہے اور کھانے والے کھاتے رہے. میں اس طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں سمجھتے، اس طرح نیاز اور نظر آپ کی اپنی زبان میں بول کرتا ہوں، نیاز بھی اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہے، اور کھانا بھی ناجائز حرام ہے، دینا بھی ناجائز اور حرام ہے. اور جو اللہ کے سوا کسی اور کی نظر مانتا ہے وہ دار اسلام سے نکل جاتا ہے. پھر کھانے والا یہ جان کر کہ غیر اللہ کے نام کی نظر ہے، وہ بھی کھاتے وقت دار اسلام سے نکل جاتا ہے. اچھی طرح بات کو میں مذاق کر رہا ہوں، میری بات اگر سمجھ میں آئے تو کسی بڑے سے بڑے مفتی سے، بشرطے کہ وہ عالم ہو، اس سے جا کر پوچھیں کہ مسجد الشہداء کا امام کہتا ہے غیر اللہ کے نظر حرام ہے کیونکہ یہ اللہ کا حق ہے. غیر اللہ کے نیاز حرام ہے، اللہ کا حق ہے. اللہ کے سوا کسی اور کے لیے دینا ناجائز اور حرام ہے. لیکن جو غیر اللہ کے نام کے نیاز مانتا ہے، چاہے وہ سیدنا حسین ہو یا ان کے خاندان کے لوگ ہوں، سیدنا علی ہوں یا ان کے خاندان کے دیگر لوگ ہوں، سیدنا حضرت معاویہ ہوں یا اور ہوں، سیدنا ابوبکر صدیق ہوں یا سیدنا فاروق اعظم ہوں، سیدنا علی ہوں، عثمان ہوں، حتیٰ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی نظر نیاز دینا بھی حرام ہے. کیونکہ اللہ کا حق اللہ ہی کو دیا جا سکتا ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اللہ نہیں ہیں. اللہ کا حق صرف اللہ ہی کو دیا جائے گا، اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں ہے. تو جو لوگ یہ کرتے رہے ان 2 دنوں کے اندر، آپ حضرات زیادہ کیونکہ باہر گھومتے پھرتا ہوں، میں تو اپنے گھر کے اندر ہی محدود بن کر رہ جاتا ہوں. گھٹنوں میں تکلیف کی وجہ سے چلا پھرا نہیں جاتا مجھ سے، تو بس اندر بیٹھ کے جو کچھ پڑھتا ہوں لکھتا ہوں. لیکن بعض اوقات ذرائع ابلاغ سے، کچھ اخبارات سے، میڈیا سے پتہ چل جاتا ہے کہ لوگ کیا سے کیا کرتے رہے. ہماری بچی یہاں دھرمپورہ میں رہتی ہیں، وہ کہتے ہیں صبح جب ہوئی تو لائن لگ گئی، بیل بج رہی ہے، نیاز لے لو نیاز لے لو. انکار کر کر کے تھک کے پھر وہاں سے فوری تو گاڑی پکڑتی یہ ادھر آ گئی، نہ گھر میں رہوں گی اور نہ مطلب کہ غیر اللہ کی نیاز کھانی پڑے گی. اور آپ حضرات تو زیادہ خوب جانتے ہیں کہ آپ کے اہل محلہ، آپ کے جاننے والے جو ہیں کس طرح نیازیں دیتے، کھاتے، کھلاتے رہو. آپ حضرات کو کتنی عقیدت محبت کے ساتھ پیش کرتے ہوں گے. لیکن خوش نصیب ہے وہ انسان جو اللہ کا حق اللہ ہی کے لیے جائز سمجھتا ہے اور اللہ کا حق کسی غیر کے لیے جائز نہیں سمجھتا. اس لیے غیر اللہ کی نیازیں نہ دیتا ہے، نہ دلاتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ کھلاتا ہے.
ہم سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوتیوں کے تلووں سے لگی ہوئی جو مٹی ہے اس سے بھی اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہیں. ہمیں اتنے مقدس ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا خاندان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں صاحبزادیاں، ان کی اولادیں، سیدہ زینب جو بڑی صاحبزادی ہیں وہ ان کی اولادیں، ان کے شوہر سیدہ رقیہ اور ان کی اولاد، سیدہ ام کلثوم، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اولادیں جتنی بھی ہیں وہ سب کے سب ان کے جوتے ہمارے سر کے تاج ہیں. ادب و احترام ہم پر لازمی ہے، لیکن جو اللہ کا حق ہے ان کے لیے جائز نہیں ہے. اس زمانے میں اگر کوئی ایسا کرتا تھا تو وہ بھی گمراہ تھا، اور آج کو کرتا ہے تو وہ بھی گمراہ ہے. انہوں نے ایسی تعلیم نہیں دی. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایسی تعلیم نہیں دی کہ اللہ کا حق مجھے دو یا میرے خاندان کو. سیدنا حسین نے ایسا نہیں کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ ساری زندگی اللہ کا پیغام ہی سناتے رہے. بدبخت لوگ اس زمانے میں بھی اور بدبخت لوگ اس زمانے کے ان کے ناموں کی آڑ لے کر، ان کی عقیدت کا بہانہ بنا کر شرک اور کفر پھیلاتے ہیں. اس لیے میں آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں کہ خدا کرے کہ آپ نے یہ غیر اللہ کی نیاز نہ کھائی ہو. اللہ کرے، اللہ کی رحمت سے میں امید کرتا ہوں کہ جو حضرات یہاں سنتے رہے ہیں اور مسئلہ سمجھ میں آیا ہے تو انہوں نے غیر اللہ کی نیاز نہیں لی ہوں گی، نہیں کھائی ہوں گی، نہ دیتے ہیں نہ دلاتے ہیں. لیکن خدا نہ خواستہ مغالطہ ہو گیا تو خدا سے توبہ کریں. توبہ کے دروازے کھولے ہیں. موت کی آخری ہچکی تک توبہ کے دروازے کھلے ہیں. اگر کوئی غلطی ہوگی تو اللہ سے معافی مانگیں. یا اللہ یہ غلطی ہو گئی، بے خبری کہ ہو، جان بوجھ کر نہیں کیا. میں نہیں سمجھتا کوئی مسلمان جان بوجھ کر ایسا کام کرتا ہے، لیکن خدا نہ خواستہ ایسا ہوا ہے تو توبہ کے دروازے کھولے ہیں، اللہ سے معافی مانگیں. کیونکہ دشمن جو ہے وہ اتنا آسانی کے ساتھ آپ کے ساتھ دشمنی نہیں کرتا. وہ کوشش کرے گا کہ آپ کو شرک اور کفر میں مبتلا کرے. دشمن پوری کوشش کرے گا کہ آپ کو شرک میں مبتلا کرے. اس کا دل تب ٹھنڈا ہوگا. اور جیسے اطلاعات ملتی ہیں مختلف محلوں کے اندر، اللہ کی پناہ، نیازیں بانٹی جا رہی ہیں. بڑی عقیدت سے، محبت سے، چاہت سے اپنے محلے داروں کو، واقف داروں کو نیازیں پہنچاتے ہیں. اور لوگ اپنے ملنے جلنے والے جن کے ساتھ کوئی کاروباری تعلق ہوتا ہے، جان پہچان ہوتی ہے، اس کی محبت کا انداز دیکھ کر بعض اوقات اس سے چیزیں لوگ لے بھی لیتے ہیں. اور اس بات کو تو آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ تعلق رکھنے والے کیا کرتے رہے، کیا نہیں کرتے رہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ غیر اللہ کے نیاز حرام ہے. مسند امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتاب الزہد میں ایک حدیث ہے، دوسری کتابوں کے اندر بھی ہے، کہ دو آدمیوں کے بارے میں ہے کہ ایک جنت میں گیا اور ایک جہنم میں گیا. تفصیل اس کی یہ ہے کہ دونوں آدمی ساتھ ساتھ جا رہے تھے، ایک علاقے سے گزرے. بات کو دھیان سے سننا اور یاد بھی رکھنا. وہاں اس علاقے کے لوگ بت پرست تھے، بت کو پوجتے تھے، اور ان کا مزاج یہ تھا کہ کسی کو گزرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے جب تک وہ ان کے اس بت کی نیاز دے کر نہ جائے. میں نے حوالہ بھی دے دیا کتاب کا. تو دونوں آدمی گزرنے لگے. دونوں کے پاس تھا کچھ نہیں. ایک کو کہا، انہوں نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں. انہوں نے کہا یہاں سے گزرنے والا جو بھی ہے ہم اس کو پابند کرتے ہیں کہ نیاز دے کر جائے ہمارے اس بت کی. بت تو لفظ ہم بولتے ہیں، وہ تو اپنا معبود کہتے ہوں گے. اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں. اس نے کہا ایک مکھی پکڑ کر نا اس کی نیاز دے دے، اس کی نظر چڑھا دے. اس نے آسان کام سمجھا، مکھی پکڑ کے اس کے نام کی نیاز دے دی. حدیث کے الفاظ میں دخل النار، وہ جہنم میں گیا. دوسرے آدمی سے کہ تو بھی نیاز دے کر جائے گا. انہوں نے کہا میرے پاس کچھ نہیں. انہوں نے کہا ایک مکھی دے دے. انہوں نے کہا مکھی بھی نہیں دوں گا.
مکھی بھی نہیں دوں گا، اس کو انہوں نے قتل کر دیا، حضور نے فرمایا کہ وہ دخل الجنہ، وہ جنت میں گیا۔ غیر اللہ کے نیاز دینا دلانا اس حد تک کہ ایک مکھی کے برابر بھی اگر کسی نے کیا ہے تو حدیث کی روح سے جس نے مکھی کے برابر غیر اللہ کے نام کے نیاز دے دی وہ جہنم میں گیا، اور اپنے آپ کو بچائے وہ جنت میں جائے گا۔ میری اس بات کو آپ حضرات سن تو رہے ہیں، مجھے پتہ نہیں کیوں ذہن کے اندر ایک وسوسہ سا آتا رہتا ہے کہ دشمن بڑا چالاک اور چال باز اور ہوشیار اور مکار ہوتا ہے۔ وہ پہلے دوستی محبت کے رشتے قائم کرتا ہے اور پھر یہ کفر اور شرک کی لائنیں جو ہے مل لاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا محلے دار، ہو سکتا ہے کہ آپ کا رشتہ دار واقف کار اس نے نیاز دی ہو اور آپ تک رسائی حاصل کی ہو، ممکن ہے کہ آپ نے انکار بھی کیا ہو، ممکن ہے کہ آپ کے انکار کرنے کے بعد آپ کے بچوں میں سے خواتین میں سے کسی نے ان کی لجاجت دیکھ کر وہ نیاز وصول کر لی ہو۔ اللہ نہ کرے، اللہ میرے سندیشے کو غلط کرے، لیکن خدا نہ خواستہ ایسا ہوا تو یہ بہت بڑا جرم ہوا۔ جرم اس لیے ہوا کہ یہاں سے جو سن کر آپ جانتے ہیں تو اس کو اپنے دل و دماغ میں رکھ کر اپنے گھروں کے اندر کیوں نہیں پہنچاتے؟ میں جب شروع میں آیا 50 سال پرانی بات ہے، ابھی مجھے ہفتہ 10 دن بھی نہیں گزرے تھے، اس طرح کو نیازوں کا موقع آیا تو مغرب کی نماز پڑھ یہاں سنتیں پڑھ رہا تھا محراب میں، لوگ چلے گئے تھے، دیکھا 2 نوجوان ایک پلیٹ کے اندر بڑی اس میں کپڑا ڈالا ہوا تھا، آ کر بیٹھ کے رکھ کر، وہ نیازوں کا وقت ہوگا، مجھے صحیح یاد نہیں کہ تاریخ کیا تھا۔ جو ہی میں سلام پھیلا مڑ کر دیکھا تو ان بچوں نے، 2 نوجوان بچے تھے، کہتے یہ نیاز ہے جی اور اس پر ختم بھی پڑھنا ہے۔ اللہ کے قرآن کی برکت سے اللہ آپ کو بھی اس کی برکات سے نوازے۔ دل سے آمین کہ یا اللہ ہمیں قرآن کا صحیح فہم نصیب فرما، قرآن کے اصولوں کے مطابق یا اللہ ہمیں اپنے عقیدہ قائم رکھنے کی توفیق دے۔ یا اللہ قرآن کے انوارات سے ہمارے گھروں کو منور فرما دے، ہماری نسلوں کو یا اللہ ہدایت پر قائم رکھ، جیسے اللہ سے مانگیں گے میرے اللہ ضرور آپ کے ساتھ کرے گا۔ قرآن کریم کی برکات سے الحمدللہ جو ہم نے پڑھا تھا، اللہ کی مہربانی سے ایسی چیز دیکھتے ہی جس نے خون کھولنے لگتا ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ لڑکے کہنے لگے اس پر ختم ہی پڑھنا ہے۔ میں نے اتنی بات انہوں نے کہی، تم کو کس نے بتایا کہ میں ختم پڑھنے والا ہوں یار؟ فوراً لے جاؤ۔ بس ایک منٹ سے پہلے اس کو لے گئے۔ وہ دن اور آج کا دن الحمدللہ یہاں کو ختم ہی نہیں آیا، ختم پڑھانے والا نہیں آیا، یہ اللہ کی مہربانی۔ ایک بات اور مجھے یاد آئی، ایک خادم ہوتا تھا بوڑھا سا، ہندوستانی تھا، پہلے ریلوے اسٹیشن پر وہ کلی کے کام کرتا تھا، بعد میں ریٹائر ہو کر یہاں ہار روڈ پر ایک چھوٹا سا کوئی مکان تھا اس میں رہتا تھا۔ یہاں مسجد کے اندر آ کر وہ جو کچھ کرتا تھا، ان پڑھ تھا بیچارہ، اس کو کیا پتا تھا۔ چند دن کے بعد میں اپنے گاؤں گیا تو واپس آیا تو مجھے دوسرے خادم نے بتایا کہ اس بابے نے نیاز لی ہے اور نیاز کھا بھی لی۔ اچھا، وہ یہ بات سن کر بیچارہ کچھ کام نہیں لگا، حالانکہ میں تو ایسا کسی کے ساتھ برا سلوک کرتا بھی نہیں۔ تو میں نے کہا بابا جی یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتا جی مجھے پتہ نہیں کیا کہتے تھے، کہنے کہ بس میں نے بسم اللہ پڑھ کر کھا لی تھی۔ اب ان پڑھ تھا بیچارہ، میں اس سے کیا گلہ کرتا؟ اگر اس نے کو پڑھا ہوتا، اس کے ماں باپ نے اس کو پڑھایا ہوتا، جس ماحول میں رہا وہاں تعلیم حاصل کی ہوتی، تو پتہ چلتا کہ حرام چیز حرام ہوتی ہے، بسم اللہ پڑھنے سے حلال نہیں ہو جاتی۔ سور ایک ناپاک چیز ہے، کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وہ حلال ہو جائے گا؟ غیر اللہ کا نام کے نیاز ماننے کے ساتھ ہی وہ ناپاک ہو، اس میں ناپاکی آ چکی ہے، اب وہ بسم اللہ پڑھ کر کھانے سے حلال نہیں ہوتی۔
مسئلہ یہ سمجھیں نشین فرما لیجیے، اگر کسی شخص نے نظر مانی غیر اللہ کی، نظر مانتے ہی اس کے اندر حرمت آ گئی، بڑے خوبصورت خوشبوئیں اس میں آ رہی ہیں، جو کچھ بھی ہوتا ہے پکا ہوا، لیکن ان خوشبوؤں سے وہ پاک نہیں ہو جاتا، وہ ناپاک ہو گیا، کیونکہ جس نے نظر مانی ہے اس کے عقیدے کی خرابی کے ساتھ اس کے اندر ناپاکی آ چکی۔ اب اس کے بعد اگر کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس کو کھاتا، خدا کی قسم جیسے قرآن میرے صاحب میں، وہ حلال نہیں ہوتا، وہ حرام حرام ہی رہتا ہے، جب تک نظر ماننے والا سچے دل سے توبہ نہ کرے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یا اللہ مجھے معاف کر، جب عقیدہ بدلے گا نہیں، اس کے اندر حلت نہیں آئے گی۔ یہ مسئلہ سمجھ لیں، وہ حلال نہیں ہوگا، کیونکہ عقیدہ خراب کرنے کی وجہ سے اس کو حرام کر چکا ہے۔ اب کوئی شخص بھی بسم اللہ پڑھ کے اس کو کھائے گا، وہ اس کے لیے حرام ہوگا، اور وہ حرام کر چکنے کی وجہ سے خود تو دار اسلام سے گیا ہے، دوسرے آدمی کو کہ یہ پتہ چلا کہ یہ غیر اللہ کے نام کے نیاز ہے، اور یہ جانتے ہوئے غیر اللہ کے نام کے نیاز بسم اللہ میں پورا قرآن کی پڑھ کر اس کو دم کر کے بھی، خدا کی قسم وہ حرام بھی رہے گا اور خود ہی مشرک ہوگا۔ یہ اللہ کی توفیق سے میں بات کر رہا ہوں، الحمدللہ العظیم، میں نے زندگی اس طرح گزاری ہے اہل علم کے پاس، اہل دین کے پاس، تو خدا کی توفیق سے یہ بات آپ تک میں منتقل کر رہا ہوں۔ امید رکھتا ہوں اللہ کی ذات سے کہ آپ اس معاملے، عقیدے کے معاملے میں ذرا سمجھوتا نہ کریں۔ سن لیں اسی طرح، باپ بھی اگر خدا نہ خاصہ کسی آدمی کا بد عقیدہ ہے اور مجبور کرتا ہے، انہوں نے کہا میرے ابا ضرور ہیں، ادب و احترام ضرور ہے، کہ لیکن دین کے معاملے میں آپ کی بات نہیں مانا تھا۔ قرآن کریم میں موجود ہے سورہ لقمان کے اندر، وہ صاحب ما فی الدنیا معروفہ، ماں باپ کے ساتھ دنیاوی زندگی کے اندر اچھا سلوک کریں، وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر تم مجبور کرتے ہیں، عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، کہ تو شرک کرے، فَلَا تُطِعْهُمَا، پھر ان کی بات کو نہیں مانے۔ واضح طور پر اللہ نے اپنے قرآن میں فرما دیا، ان کا ادب، احترام، خدمت، یہ سب، چاہے مشرک ماں باپ ہیں، کافر ماں باپ ہیں، ان کا ادب بھی کرنا ہے، احترام بھی کرنا ہے، ان کی خدمت بھی کرنا، سارا کچھ کھلانا پلانا بھی ہے، لیکن دین کے معاملے میں ان کی بات کو نہیں ماننا۔ واضح طور پر اللہ کا یہ اعلان۔ عقیدہ ایک ایسی چیز ہے، ہر چیز پر سمجھوتا ہو سکتا، عقیدے پر نہیں۔ پھر کہتا ہوں عقیدے پر سمجھوتا نہ کریں، چاہے ماں باپ مشرک ہے، خدا نہ خواستہ، چچا ماموں یا خاندان میں کوئی اور آدمی جو بڑا ہے لیکن شروع سے ہی وہ مشرک ہے، بد عقیدہ ہے، گندے عقیدے پر وہ قائم ہے، جو اس کی تربیت انداز سے ہوئی ہے، ان کا ادب و احترام لازمی ہے، لیکن عقیدہ نہیں اپنانا۔ عقیدہ وہ ہے جو اللہ کے قرآن میں ہے، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں۔ میرے دل میں پتہ نہیں کیوں وسوسے سے آتے ہیں، اللہ کرے کہ میرے وسوسے غلط ہوں، کہ آپ حضرات کو بھی کسی نے نیازیں کھانے پر مجبور کیا ہو، آپ کے محلے داروں، واقف داروں میں، اللہ کرے کہ میرا اندیشہ غلط ہو، لیکن خدا نخواستہ آپ اگر کسی غلط فہمی کے اندر ایسے کر چکے ہیں، آپ کی نیت میں فطور نہیں تھا، آپ کے ملنے جلنے والے کے ساتھ جو تعلق تھا، پیار محبت کو، اس کی وجہ پر ایسا کر گئے، تو ابھی سے یہیں سے بیٹھ کر دل میں توبہ کریں، اور اللہ ابھی نماز کے بعد خدا نے قدوس کے ساتھ دعا مانگے، یا اللہ جو غلطی ہو چکی ہے، وہ بے خبری کی وجہ سے غلطی ہو چکی، تو ہمیں معاف کر دو اور آئندہ ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما، کیونکہ آپ کا دشمن وہ آخری دم تک کوشش کرے گا کہ اس کو میں دار اسلام سے نکال کر دوں۔ وہ اس طرح نہیں، دیکھیں نا شیطان کیا ہے، آپ کا دشمن ہے، اس کی پوری کوشش یہ ہے، وہ صرف یہ نہیں کرے گا کہ آپ نماز نہ پڑھیں، آپ روزہ نہ رکھیں، وہ کوشش کرے گا کہ نماز نہ پڑھنا تو خیر معمولی سی بات ہے، کوشش یہ کرے گا کہ اس کو دار اسلام سے نکالنا۔ ایک آدمی کا عقیدہ خراب ہو گیا دار اسلام سے، اس کے بعد اس کی نمازوں کا کیا اعتبار ہے، نہ اس کے روزے کا اعتبار ہے، نہ نماز کا اعتبار ہے، کسی اور چیز کا۔ بنیاد عقیدہ ہے، عقیدہ خراب ہو گیا پھر سب کچھ برباد ہے۔
اور آپ دعا تو ضرور مانگتے ہیں، اللہ سے یہ دعا ضرور مانگا کہ یا اللہ ہمیں اپنے عقائد کتاب و سنت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات میں اپنے عقائد درست رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور یہ صاف ستھرے عقیدے یا اللہ ہمارے سارے خاندان میں، ہماری نسلوں کے اندر یا اللہ قائم دائم رکھ۔ جانا ہے ہم نے، سب نے، میرے دوستوں سب نے جانا ہے۔ آئندہ آج 19 تاریخ ہے محرم الحرام کی، 19 دوسری ہے، 12 آئندہ اس 12 تاریخ کو اس مسجد میں ہوں یا نہیں، آپ میں سے کون ہوگا کون نہیں ہوگا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، لمبی زندگی دے، لیکن میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ کوئی غلطی ہو چکی ہے تو خدا سے سچے دل سے معافی مانگیں، اور آئندہ کے لیے یا اللہ ایسی غلطیوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھ، ہمیں بھی، ہمارے بچوں کو بھی محفوظ رکھ، ہمارے خاندان کے لوگوں کو محفوظ رکھ۔ 1,00,000 کئی ہزار پیغمبر دنیا میں مبعوث ہوئے، ان کا قوموں کے ساتھ جھگڑا صرف ایک مسئلے پر تھا، وہ عقیدہ تھا۔ اگر میری بات نہیں سنے گی تو پھر میں کہتا ہوں، قوموں کے ساتھ نبیوں کے اختلافات عقیدے کی بنیاد پر رہے، کسی اور مسئلے پر نہیں رہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی کے مقبول ترین انسان تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان کے سامنے جو بات رکھی تھی وہ یہ تھی، توجہ کے ساتھ، حل وجدتمونی صادقا و کاذبا، میرے مکی شہر کے میرے باشندے، دوستوں، بزرگوں، جاننے ملنے والوں، کیا آج تک تم نے مجھے پرکھا تو ضرور ہوگا؟ میں نے 40 سال آپ کے اندر گزارے، 40 سال، کیونکہ وہی 40 سال کے بعد آئی، تو مجھے اس عرصے کے اندر کبھی جھوٹ بولتا، کوئی فراڈ کرتا دیکھا، یا مجھے سچائی پر قائم دیکھا؟ یہ رسول اللہ کا سوال تھا۔ تو آگے قالو، مشرکین مکہ نے، مکہ شہر کے باسیوں نے جواب دیا، جربنا لکا مرارا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سرسری نظر سے نہیں دیکھا، ہم نے آپ کے بارے میں بار بار تجربے کیے ہیں، فما وجدنا فیک الا صدقا، سوائے سچائی، دیانتداری کے اور کچھ بھی آپ کے اندر نہیں دیکھا۔ دوسرا سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا، یہ جو پیچھے پہاڑ ہے، آپ کو اللہ پاک نے وہاں کی حاضری نصیب کی ہے، بار بار حاضری نصیب کرے، حرم شریف سے سامنے ایک پہاڑ ہے کافی اوپر، اس کی طرف اشارہ کر کے حضور نے فرمایا، اس پہاڑ کے پیچھے اگر میں یہ کہوں کہ آپ کا ایک دشمن چھپا بیٹھا ہے آپ پر حملہ آور ہونے کے لیے، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا کوئی دشمن نہیں، لیکن میں کہوں کہ ایسا ہے، تو میری بات مانو گے؟ تو کہیں گے کہ ہم آپ کی بات اس لیے مانیں گے کہ آپ نے آج تک جھوٹ نہیں بولا، تو ہمارا یقین ہے کہ آج جھوٹ نہیں بولے، گو ہمیں معلوم ہے کہ کوئی ہمارا دشمن نہیں، لیکن آپ کی بات پر ہم یقین کرتے ہوئے کہہ دیں گے کہ ہاں واقعی دشمن ہے حملہ آور ہونے والا۔ تیسرا سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کیا، اللہ اکبر، قولوا لا الہ الا اللہ۔ یہ دو باتیں جو میں نے تمہیدی طور پر آپ کے ساتھ کی تھی، اب میں یہ بات کہتا ہوں، قولوا، کہو، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں، نظر و نیاز کے لائق نہیں، قربانی کے لائق نہیں، طواف کے لائق نہیں، اعتکاف کے لائق نہیں، الہ کا معنی یہ سارے معنی، الا اللہ، صرف اللہ ہی ہے۔ اتنی بات فرمانی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک دم بڑھ کے مشرکین، کوئی ادھر بھاگا کوئی ادھر بھاگا۔ قرآن کریم کے ایک اور سورت کے اندر آتا ہے، وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ، جو چودھری ٹائپ کے لوگ تھے وہ بھاگے، اَنِمْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، جاؤ جاؤ یہاں سے، اپنے خداؤں کو نہ چھوڑنا، اپنے الہوں کو نہ چھوڑنا، حاجت روا میں نہ چھوڑنا، اپنے حضرتوں پر قائم رہنا۔ ان هذا لشیء یراد، یہ بڑی عجیب سی بات کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ نہیں مانگا تھا،
نہیں مانگا تھا کہ مجھے یہاں کی سیٹ دے دیں بھائی، میں ممبر بننا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بادشاہت نہیں مانگی تھی، ممبری نہیں مانگی تھی، سوائے اس کے کہ ان کا تمہاری تفلحوا کے لفظ میں تم کامیاب ہو جاؤ گے اگر تم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، مان لیا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ انہوں نے نہیں مانا وہ دن، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آخری دن تک آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، مطالعہ کیا ہوگا، علماء سے سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی زندگی کے 13 سال میں کتنی دشواریاں پریشانیاں اٹھانی پڑی، پھر مدنی زندگی کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں تو کتنی تکلیف اٹھانی، پورے 10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا گیا۔ مانگتے کیا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ بس یہ ایک سوال آپ ضرور سوچا ہوگا، حضور نے ان سے دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگی تھی، دنیا کا مفاد نہیں مانگا تھا، ان کی بھلائی مانگی تھی کہ تمہاری بھلائی بھی ہو جائے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ ان کو کامیابی کے لائن پر چلانا چاہتے تھے، وہ بدنصیب شرک چونکہ ابن عن جد خاندانی طور پر دل و دماغ میں گھسا ہوا تھا، وہ یہ اس کو آسانی سے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا چچا، جانتے ہیں آپ، سارے جانتے ہیں، اللہ کرے کہ اپنے خاندان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ حضرات جانتے ہوں تاکہ مسئلہ صحیح سمجھ آئے۔ ان انکار کرنے والوں میں ابو جہل بھی تھا، ابو جہل کی ٹیم کے اور ان کے خاندان کے دشمن لوگ بھی تھے۔ ان اب انکار کرنے والوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا خون، اپنا خاندان، کیا نام ہے اس کا؟ ابو لہب۔ یہ ابو لہب اس کا اصل نام نہیں ہے، عبد العزہ نام تھا، لیکن بڑا حسین اور خوبصورت چمکتے چہرے والا آدمی تھا، تو ابو لہب کے نام پر مشہور ہوا۔ اس نے سب سے پہلا پتھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینکا۔ ابو جہل کی پارٹی یا ان کے خاندان کے لوگوں نے، اپنے خون نے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکا کہ لوگوں کی بات نہ سنو، دیوانے ہو چکے ہیں یہ۔ اور یہاں چلتے ہوئے ایک بات میں کہہ دیتا ہوں، کیا کہیں 2-4 منٹ ہیں۔ اس وقت جب وہ پتھر پھینک رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں اس کے بیٹوں کے رشتے ہو چکے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس کو بھول نہ جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے رشتے ہو چکے تھے حقیقی چچا ابو لہب کے بیٹوں کے۔ ایک بیٹے کا نام تھا عتبہ اور دوسرے کا نام تھا عتیبہ۔ جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ اللہ کی توحید کا مسئلہ ابو لہب بدنصیب نے سنا، تو نہ صرف یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکا، مخالفت کی فضا بنا دی، اپنے بیٹوں سے آ کر کہا محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ چنانچہ عتبہ کے نکاح میں تھی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے باپ کے اور ماں کے کہنے پر طلاق دے دی۔ دشمن کا یہ طریقہ ہوتا ہے نا کہ کسی کی بیٹی کو طلاق دے دو، اس کو بہت تکلیف پہنچانی ہے تو اس کی بیٹی کو طلاق دے دو۔ اور دوسرے بیٹے سے کہا کہ ام کلثوم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی ہیں، اس کے نکاح میں اس کو طلاق دے دو۔ ان دونوں نے بات مان لی، اس سے زیادہ وہ کیا کر سکتے تھے؟ اور پھر ہوا کیا؟ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نام ذرا ذہن میں اس طرح بٹھا لیں، رقیہ، رقیہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیوں میں سے سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت تھی یہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح سیدنا عثمان سے ہو گیا،
کہاں عتبہ اور کہاں عثمان. اور پھر دوسری صاحبزادی سیدہ ام کلثوم، ان کا نکاح عتیبہ کی بجائے سیدہ عثمان ہی سے ہوا. یعنی سیدہ رقیہ کے انتقال کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عثمان کا رویہ اتنا پسند تھا کہ حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد حضرت عثمان پریشان رہتے تھے، تو رسول اللہ نے فرمایا اپنی دوسری صاحبزادی دے دی. اور دوسری صاحبزادی کا جب انتقال ہوا تو حضور نے فرمایا 40 بیٹیاں ہوتی تو میں عثمان کے نکاح میں دیتا جاتا. لیکن وہ جو عتیبہ تھا اس کی بات میں سنا دوں. اس سے پہلے بہت سارے ساتھی سن چکے ہیں، لیکن آج پھر سنا دوں کہ نئے دوست ہوں گے. اس نے نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو طلاق دی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی بھی کی. آپ کا کرتا مبارک بھی پھاڑ دیا اور چہرے پر تھوکا. اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں سے کوئی مزاحمت نہیں کی. اس بات کو اچھی توجہ کے ساتھ سن لیں. حضور نے اتنا فرمایا اللہم سلط علیہ قلبا من کلابک، یا اللہ اپنے درندوں میں سے کوئی درندہ اس پر مسلط کر دے. کتنی سی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی دعا نہیں فرماتے تھے، لیکن اس موقع پر اس کی گستاخی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر ناگوار گزری، اتنی تکلیف دہ گزری کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک سے ایسے بدعا کا جملہ نکل گیا. ہوا کیا؟ وہی عتیبہ تجارتی قافلے کے ساتھ ملک کے شام جا رہا تھا. تو جاتے وقت اس کے باپ ابو لہب نے تجارتی قافلے کے جو دوسرے لوگ تھے ان سے کہا کہ دیکھیں بھائی، میرا بیٹا تمہارے ساتھ جا رہا ہے، محمد نے اس کو بدعا دے دی. مشرک لوگ جو تھے نا، مشرک تھے تو بڑے بدبخت، لیکن انہوں نے اتنا پتا تھا کہ محمد کی زبان سے کسی کے لیے بدعا یا جملہ نکل جائے تو وہ ہوتا پورا ہے. چنانچہ 30-40 آدمیوں کا قافلہ تھا کہ راستے میں جا کر کسی کا پڑاؤ انہوں نے کیا رات کے وقت. تو قافلے والا دائیں بائیں لیٹ کر اس کو بالکل سینٹر کے اندر لٹایا. اللہ اکبر. اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہو کر دیتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اپنے درندوں سے کوئی درندہ اس پر مسلط کر. رات کا وقت ہو، جب وہ نیند کے خراٹے لینے لگے، اللہ نے قریب کے کسی علاقے سے کوئی بھی تھا وہاں سے ایک درندہ بھیجا، شیر بھیجا. وہ آ کر ایک ایک آدمی کو سونگتا رہا، کسی کو کچھ نہیں کہا. چلتے چلتے عتیبہ کے پاس پہنچا. وہ مطلوب تھا اس کا. اس پر ایسا پنجہ اس نے مارا اور اس کے جسم کے حصے بکھرے کر کے رکھ دیے. خدا کے پیغمبر کی بدعا سے اس طرح وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گستاخ، وہ کہ چچا زاد تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کرنے والے پر خدا نے یہ انجام دیا. تو بات کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جھگڑا نہیں تھا مکی لوگوں کے ساتھ. کوئی سیٹ کا مطالبہ نہیں تھا، کوئی جائیداد کا مطالبہ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. ان کی بھلائی کے لیے خدا کے پیغمبر نے ان کے عقیدے کی صحت کے لیے بات کی. وہ سارے کا سارے بت پرست ہیں، مشرک تھے. نبی نے فرمایا کہ عقیدہ یہ کر لو کہ اللہ ہی الہ ہے، اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں. اس پر وہ بگڑ گئے اور پھر جو کچھ ہوا سو ہوا. 13 سالہ مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جھگڑا ہوا اس عقیدے کی بنیاد پر تھا، اور 10 سالہ مدنی زندگی کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقابلے ہوتے رہے اس عقیدے کی بنیاد پر تھے، اور کوئی مسئلہ نہیں. آپ حضرات سے گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ حضرات نے اپنے دین کے معاملے میں خدا سب پر قائم رکھیں، دین کے ایک ایک ذرے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن عقیدے کو اہمیت دیں. کسی پل، کسی لمحے بھی اپنے دل اور دماغ کو عقیدے سے خالی نہ رکھیں. بلکہ بات سمجھ میں آ گئی ہے یہاں بیٹھ کر تو پھر اپنے گھروں کے اندر، اپنے حلقوں کے اندر، اپنے دوستوں میں، اپنے عزیز و اقاربوں کے اندر اس بات کو چلائیں. یہی محمد مصطفیٰ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، یہی صحابہ کرام کا طریقہ ہے، اور یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جس اہتمام کے ساتھ میں نے آپ حضرات سے گزارش کی ہے، یقیناً آپ حضرات عقیدے کی اہمیت کو دل میں رکھتے ہوئے اپنے حلقوں کے اندر، اپنے دوستوں میں، اپنے عزیزوں میں یہ بات کو چلائیں گے، اور ایک پل کے لیے بھی اپنی ذمہ داری کو ختم نہیں کریں گے. یہ ذمہ داری ہے آپ کی، اور انشاءاللہ العزیز اس کے فائدے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آخر میں ایک بات کر رہا ہوں، پھر بھول گیا میں۔ پچھلے جمعے میں نے آپ حضرات سے گزارش کی تھی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ گرمی کے مہینوں کے اندر مسجد شہداء کی ہر نماز کے اندر ایسی چلتا رہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ظالم حکمرانوں نے بجلی اتنی مہنگے کر دی، اللہ ان سے نجات دے دے یا ان کو ہدایت دے دے۔ تو ہماری انتظامیہ کے پاس اتنے فنڈ نہیں ہیں وہ ہر نماز کے اندر ایسی چلا سکیں۔ اس واسطے میں آپ حضرات سے پہلے بھی گزارش کی ہے اور ابھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو جس کو بھی اللہ نے وسائل دیے ہیں اس سلسلے میں تعاون کریں۔ جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، یہ 4 مہینے یہ ایسی چلتے رہنا چاہیے۔ یعنی قریب انشاءاللہ رضی ہم اپنا درس قرآن بھی شروع کرنے والے ہیں، اور وہ رات کو ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی قرآن کریم کے درس کے وقت بھی ایسی چلنا چاہیے، اور آپ حضرات بھی نماز پڑھیں تو ایسی چلنا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا